اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. دن کے 4 پہر ہوتے ہیں، 4 حصے ہوتے ہیں، اور رات کے 4 پہر 4 حصے ہوتے ہیں. پرانی کتابوں میں اس کو 8 ویلے کہتے تھے، 8 وقت، 8 لمحے. دن کا پہلا پہر فجر کے وقت شروع ہوتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے، اور مغرب تک یہ پہر ختم ہو جاتے ہیں. پھر مغرب سے رات کے پہر شروع ہوتے ہیں، اور پہلا پہر مغرب سے شروع ہوتا ہے عشاء، اور اسی طرح فجر تک. دن کے پہلے پہر میں برکات ہیں زمین اور آسمان کی، زمین اور آسمانوں کی برکات ہیں، اور ایسی برکات ہیں جو لوگوں کو دولت مند کر دے، خوشحال کر دے، قرضے اتروا دے، بیماریاں ختم کرا دے، ناکامیاں اور مشکلات کے دروازے بند کر دے. جو پہلا پہر ہے، امت کا ایک حصہ ہے جو پہلے پہر سے محروم ہو جاتا ہے. ان کے پاس مال دولت بہت ہوتا ہے، لیکن وہ مال دولت نسلوں تک نہیں جاتا. بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو زمین ہے، جائیداد ہے، یہ تیسری نسل تک بامشکل جاتی ہے. تقسیم، بٹوارا یا فروخت ہو جاتی ہے، یا تقسیم یا بٹوارا یا فروخت. یہ تیسری نسل تک بامشکل جاتی ہے، تیسری نسل تک. آخر کیسے؟ تیسری نسل تک بامشکل جاتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے برکات نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں، اور نسل در نسل برکات منتقل ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر نسل میں برکتیں چلیں. کتنی نسلیں ایسی ہیں کہ نسلیں نہیں ہوتی. میرے سامنے کئی واقعات، بندہ بالکل غریب تھا، پیچھے باپ دادا پر دادا سے سفید پوشی غربت میں تھا، ایک دم عروج ملا، دولت، مال، چیزوں، نعمتوں کا. کوئی غلطی ایسی ہوئی، وہ عروج زوال میں بدل گیا. میں پٹھانوں کے، پختونوں کی ایک جگہ گیا. وہاں جانا ہوا کہ بندہ بالکل غریب تھا، بہت غریب تھا. رب نے ہاتھ پکڑا. آج سے 50 سال پہلے، آج سے 50 سال پہلے اگر صبح کا ناشتہ ایک ملک میں کرتا تھا تو دوپہر کا کھانا یا شام کا کھانا دوسرے ملک میں ہوتا تھا. عروج اپنے پورے جوبن پہ تھا، مال، دولت، کاروبار، ترقی، پوری ترقی میں تھی. میں ان کے گھر گیا تو ان صاحب سے ملا. ہر جگہ مٹی پڑی ہوئی تھی، اور زوال کی انتہا میں وہ شخص چلا گیا تھا، اور اسی زوال میں مر گیا.
بعض اوقات برکتیں اور عروج نسلوں میں چلتی ہیں، بعض اوقات ایک نسل بھی نہیں چلتی. وہی فرد ہوتا ہے، وہی فرد ہے جس نے غربت دیکھی ہے، وہی فرد ہے پھر غربت کے ساتھ مر جاتا ہے. ایک مختصر گھڑی ہوتی ہے عروج کی، خوشحالی کی، وسائل کی، دولت کی، چیزوں کی، نعمتوں کی، شہرت کی، عزت کی، استقبال کی. ایک مختصر گھڑی ہوتی ہے اور وہ مختصر گھڑی پھر ختم ہو جاتی ہے، اور بالکل ختم ہو جاتی ہے. وہ نامور آدمی جس کو ملنے کو لوگ ترستے تھے، جس کے ہاں تصویریں کھچوا یا دعوت کھا کے لوگ فخر سے بتاتے تھے، وہی نامور آدمی گمنامی میں ایسا چلا جاتا ہے کہ کوئی اس کو سنتا نہیں، کوئی فون نہیں اٹھاتا، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی ہاتھ نہیں ملاتا، کوئی ملنا پسند نہیں کرتا. یاد رکھیے گا، پہلا ویلا، پہلا وقت، وہ پہلا وقت عروج کا وقت ہے. وہی پہلا وقت دولت، مال، صحت، عزت، راحت، برکت، روحانیت پانے کا وقت ہے. اور وہ وقت رہتا ہے چاشت تک. اور چاشت کا وقت کس وقت تک؟ جب تک کہ زوال نہ آئے، زوال سے پہلے. یہ جو پہلا وقت ہے نا چاشت کا، اس چاشت میں کوئی 4 نفل پڑھے یا 6 پڑھے، کم از کم 4 ہیں، یا 8 پڑھے یا 12 پڑھے، یہ وقت اس کو ملتا ہے جو اس کو کیش کر لیتا ہے. میں کالج میں پڑھتا تھا. میں جب کالج میں گیا تو وہاں پرنسپل کا جو آفس تھا اس میں ایک تخت فوج تھا، اس کے آگے ایک ایسے پائپوں کا پردہ تھا جیسے ہسپتالوں میں ہوتا ہے، یوں موڑ لیا پائپوں کا پردہ، کپڑا لگا ہوا ہوتا ہے، وہ لگا ہوا تھا. موجودہ پرنسپل جو تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سابقہ پرنسپل کا مصلی تھا، یہاں وہ آ کے اشراق پڑھتے تھے، چاشت پڑھتے تھے، کیونکہ اس وقت تک وہ کالج آ چکے ہوتے تھے، وہ کالج کے پرنسپل تھے. یوسف صاحب ان کا نام تھا. اچھا، مجھے ایک بات کی جستجو رہی کہ ان کے کتنے بیٹے ہیں، ان کے کیا حالات ہیں، اور ان کی کیا زندگی ہے. ابھی میری کالج کی ابتدا تھی، میں نے اس کالج میں 4 سال گزارنے تھے. تو پہلے سیمیسٹر میں، پہلے ہی سال میں ہمیں ایک استاد ملے، ہمارے ایک پروفیسر تھے. پتہ چلا کہ وہ ان کے بیٹے ہیں، بعد میں وہ بھی پرنسپل سے ریٹائر ہو گئے، ابھی زندہ ہیں. ان سے میرا تعلق بن گیا. بہت اللہ والے تھے، بہت اللہ والے تھے. اب بھی اللہ والے ہیں. ان سے تعلق بنا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے والد کے معمولات کیا تھے؟ تو پھر انہوں نے مجھے معمولات بتائے. ان معمولات میں یہ بھی بتایا کہ میرے والد جو ہے وہ چاشت کے 4 نفل ضرور پڑھتے تھے کم از کم. تو میں نے کہا اس کا کوئی فائدہ؟ ان سے پوچھا تو کوئی نفع؟ یعنی میرا ابھی فکرہ ختم نہیں ہوا تھا، میرا سانس پورا بھی ابھی. تو انہوں نے بے ساختہ کہا ہم میں سے کوئی بھائی غریب نہیں ہے. 4-5 بھائی تھے، 2-3 بہنیں. ہم میں سے کوئی بھائی غریب نہیں. میں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگے کہ ہم میں سے سارے بھائی چاشت نہیں پڑھتے،
میں بھی کبھی چھوڑ دیتا ہوں. والد صاحب نہیں چھوڑتے تھے. جہاں فرض نمازیں پڑھتے تھے وہاں چاشت نہیں چھوڑتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا، یہ بات بتا رہا ہوں میں 89 کی 89 کے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وجہ. کہنے لگے کہ چاشت میں روزی میں برکت ہے. چاشت میں روزی میں برکت ہے. بس ان کے یہ الفاظ تھے کہ چاشت پڑھنے والے میں روزی میں برکت ہے. اور وہ ان کے الفاظ مختصر میری اتنی گفتگو ہوئی چاشت کے بارے میں کہ ہم میں کوئی بھائی غریب نہیں ہے. یہ الفاظ ہیں، کوئی بھائی غریب نہیں ہے. ایک خوشبو آتی تھی، اب بھی آتی ہوگی، خس کی کوبرا برانڈ. اس پہ ایک کوبرا سانپ چھپا ہوا ہوتا تھا، انڈیا سے آتی تھی. ایک صاحب تھے تو میں ان سے خصوصی منگواتا تھا. ایک اللہ والے تھے، ان کے اوپر ایک جن کی حاضری ہوتی تھی. وہ جن مجھ سے محبت کرتے تھے. لوگ عطر لاتے تھے، کسی کا اسپیئر پارٹس کی دکان ہے، ان کے تعلق والے تھے اللہ والے، ان کے اوپر ایک جن کی حاضری ہوتی تھی. تو جب انہوں نے آنا ہوتا تھا تو مجھے کچھ دن پہلے بتا دیتے تھے، اور میں کچھ شیشیاں اپنے پاس پہلے سے رکھتا تھا. تو وہ شیشی سیل ہوتی تھی تو ان کو میں دیتا تھا. وہ خود کھولتے تھے اسی جناتی کیفیت میں، ایسے منہ سے لگاتے تھے. چند لمحوں کے بعد شیشی ایسے خالی ہوتی تھی، ایسے دھلی ہوئی ہوتی تھی کہ جیسے اس میں کبھی عطر تھا ہی نہیں. ہم تو نچوڑتے ہیں نا، اس کو الٹا رکھتے ہیں، نچوڑتے ہیں، ظاہر ہے پھر بھی نہیں نچوڑتی کیونکہ وہ بہت گاڑی ہوتی ہے، سبز رنگ کی ہوتی ہے. بالکل ایسے شفاف ہو جاتی تھی. میں نے آپ کو کئی دفعہ ایک بات عرض کی، خوشبو جنات کی غذا ہے، خوشبو فرشتوں کی غذا ہے، جنات کی غذا ہے، فرشتوں کی غذا ہے خوشبو. اور جنات اور فرشتے خوشبو لگانے والے کو بہت پسند کرتے ہیں، خوشبو استعمال کرنے والے کو بہت پسند کرتے ہیں. جس جگہ خوشبو ہو اس جگہ کو بہت پسند کرتے ہیں خوشبو. اس لیے ہمارے عملیات میں کچھ عمل ایسے ہیں کہ یہ خوشبو لگا کے عمل کرو، یا یہ دھونی دو، دھونی باقاعدہ دی جاتی ہے، عود کی، عنبر کی، مشک کی وغیرہ وغیرہ، سندل کی دھونیاں دی جاتی ہیں. اور دھونی کے اندر کا جو دھواں ہے وہ ایک اپنی دنیا رکھتا ہے، ایک اپنا نظام رکھتا ہے. دھونی کے اندر کا جو دھواں ہے، وہ جن جب آتے تھے سلام کرتے تھے، سلام کرتے تھے، اور سلام کرنے کے بعد خاموش پھر کچھ پڑھتے رہتے تھے قرآن پاک، اور کہتے تھے کہ میری غذا کہاں ہے. تو میں ان کو پھر یہ بوتل دیتا تھا، بڑے خوش ہوتے تھے، دعائیں دیتے تھے. وہ بتاتے تھے کہ میری عمر صدیوں پرانی ہے، اور اپنی جگہ بھی بتاتے تھے، میں وہاں سے آتا ہوں. بس ایسے لے کے نا، ایسے جیسے بندہ جتنی دیر میں ہم خوشبو سونگھتے ہیں، ایسے چند لمحے خوشبو سونگھتے ہیں، ایسے منہ سے لگاتے تھے. اس کے بعد مجھے شیشی دے دیتے تھے. اس کے ڈھکنے کے اوپر جو عطر لگا ہوا ہوتا تھا تو وہ تو لگا ہوا ہوتا تھا کہ ڈھکنا میرے ہاتھ میں آ جاتا تھا، میں ڈھکنا لے لیتا تھا.
پر بوتل کے اندر کوئی عطر نظر نہیں آتا تھا۔ ان کی ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ان کی بہت ساری باتیں ہیں، میں نے شاید آج تک نہیں بتائیں، یاد نہیں۔ میں نے پچھلی جمعرات کو تھوڑی سی چاشت پہ ہماری بات ہوئی تھی، اور بات بھی بات میں سے بات نکلی تھی۔ ایک صاحب نے بتایا تھا کہ میں نے چاشت پڑھی تو رب نے مجھے خوشحالی عطا فرمائی اور رزق کی برکت عطا فرمائی۔ میں پورا ہفتہ چاشت کو سوچتا رہا، پورا ہفتہ چاشت کو سوچتا رہا، پورا ہفتہ، اور پورا ہفتہ چاشت پہ ہی میرا ذہن رہا کہ چاشت ہے کیا، اور چاشت کے کمالات، اس چاشت کی برکات کیا ہے۔ تو پھر مجھے اس اللہ والے جن کی بات یاد آئی جن کو میں ہدیتاً وہ خس کی بوتل دیتا تھا۔ ایک دفعہ گفتگو کے دوران کسی نے کہا قرضے بہت ہیں۔ ساتھ ایک استاد ہوتا تھا خرادیہ، کیونکہ وہ ساری آٹو پارٹس کی دکانیں، مشینیں، لاری اڈا، اور وہ ساری وہاں اسی شعبے کے لوگ ہوتے تھے۔ تو استاد ہوتا تھا موٹا، تو اس نے کہا کہ قرضے بہت ہیں۔ تو ان اللہ والوں نے ایسے دیکھا اور دیکھ کے فرمانے لگے چاشت پڑھا کر قرضے اتر جائیں گے۔ اسے اب چاشت کا پتہ ہی نہیں تھا، چاشت کیا ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے۔ تو اس کی بے خبری کو انہوں نے پہچان لیا، تو میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ یہ بیٹھے ہیں، آپ کو سمجھا دیں گے۔ میں نے کہا میں سمجھا دوں گا کہ چاشت ہے کیا، کس وقت پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر فرمانے لگے اگر چاشت کے اوپر سونے یا چاندی کے ورق لگانے، یہ الفاظ ہیں، دیکھو نا، مٹھائی ہے، مربع ہے، سیب کا، آملے کا، دہی کا، اور اس پہ اگر چاندی اور سونے کے ورق لگ جائیں تو اس کی جان بڑھ جاتی ہے، اس کا حسن بڑھ جاتا ہے، اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ فرمانے لگے کہ اگر سونے اور چاندی کا نہیں، اس پہ اگر سونے اور چاندی کا ورق لگانا ہے، اس پہ، کس پہ؟ چاشت پہ، تو بس چاشت کے بعد ایک تسبیح یا 140 بار فرمانے لگے کہ سورۃ الم نشرح پڑھ لیا کر۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ کیا پڑھ لیا کریں؟ سورۃ الم نشرح۔ اچھا، میں نے انہیں بعد میں سمجھا دیا، میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ ایسے ایسے پڑھ لیں، اس طرح پڑھ لیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا، اس وقت موقع نہیں تھا، مجمع بہت زیادہ تھا، لوگ آ جاتے تھے، اپنے احوال پوچھتے تھے، کسی کو نسخہ بتاتے، کسی کو ٹوٹکا بتاتے، کسی کو کوئی چیز، کسی کو کوئی چیز بتاتے تھے۔ اگلی بار میرے ذہن میں آیا کہ میں ان سے کچھ سوال کروں گا، تو میں نے ان سے کہا کہ جن کے ہاں آتے تھے، میں نے کہا کہ اگر میں پہلے تھوڑی سی گفتگو کر لوں الہیتی، لوگوں کو بعد میں بلائیں، تو کہا بالکل ٹھیک ہے، میں لوگوں کو نہیں آنے دوں گا۔ تو ہم انہیں حضرت صاحب کہتے تھے، تو حضرت صاحب جب تشریف لائے، سلام